کہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حاکم نے جس وقت یہ ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے، تو انہوں نے ساتھ یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ تواتر اخبار اس پر ثابت ہے، یعنی متواتراً یہ خبر ہے۔ تو یہاں پر پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی روایت ایسی ہے جو سند میں کمزور ہے لیکن اس پر تواتر ثابت ہو جائے، پھر اس کی سند نہیں دیکھی جاتی ہے۔ تواتر خود ایک اتنی مضبوط دلیل ہوتی ہے کہ کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں نا سنت متواترہ، وہ قولی ہو یا فعلی ہو، تواتر کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ پرابلم ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے متاخرین جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں، اگر آپ انہیں پڑھیں گے، انہوں نے نقد وارد کیا ہے امام حاکم کی اس بات پر کہ یہ روایت ضعیف ہے اور تواتر بھی ثابت نہیں ہے، لیکن امام حاکم نے اس کو تواتر لکھا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے یاد آ رہا ہے ابن المغازلی کو بھی پڑھیں گے، انہوں نے بھی یہی ذکر کیا کہ بھائی اس پر تواتر ہے۔ اس وجہ سے اس قول کے اندر ایک دو رائے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک یہ کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں سند دیکھنے کی ضرورت نہیں، بات متواتر ہے۔ اور ایک طبقہ علماء کا ہے جو تواتر کی بھی نفی کرتا ہے اور وہ اس روایت کی جو ہمارے پاس آئی ہیں اسے خبر واحد ٹھہرا کر کے اس کی سند پر آبجیکشن لگاتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ، خالصتاً تحقیقی مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی ذاتی انا کی تو بات ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے تواتر کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک کام صدیوں سے اگر ہم دیکھیں نا چلتا ہوا آ رہا ہو، ہم کہتے ہیں کہ جو کام نسلاً در نسلاً چلتا آ رہا ہے ہم اسے متواتر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر بہت سے کام ایسے ہیں جو نسلاً در نسلاً چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ جتنا مرضی پیچھے چلے جائیں آپ کو اس کا ثبوت ملے گا، لیکن ہم اسے شرعی تواتر نہیں کہہ سکتے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جیسے دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں۔ نمبر ایک، قرآن پاک میں جو 30 سپارے ہیں، آپ 5 صدیاں پیچھے دیکھ لیں، 6 صدیاں پیچھے دیکھ لیں، 10 صدیاں پیچھے دیکھ لیں، آپ کو ہر دور میں شواہدات ملیں گے کہ قرآن پاک کو 3 پاروں میں تقسیم کیا گیا، قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگایا گیا، لیکن یہ شرعی تواتر اس کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ شرعی تواتر مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رسم کے اوپر صحابہ کو عملی طور پر یا قولی طور پر کھڑا کر دیا، یہ وہ تواتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے 3 طلاقوں کا مسئلہ، جتنے مرضی پیچھے آپ چلے جائیں آپ کو یہی قول مل رہا ہوگا، مجتہدین کرام کے تابعین کے دور سے یہی قول مل رہا ہوگا، صحابہ سے یہی مل رہا ہوگا، لیکن اسے بھی ہم تواتر نہیں کہتے، شرعی تواتر نہیں کہتے۔ تراویح کی نماز شروع سے چلتی آ رہی ہے، پھر بھی ہم اس کو وہ تواتر نہیں کہتے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متواتر ہے۔ اسی لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی عمل جو متواتراً شرعی طور پر چلتا ہوا آ رہا ہو، اس کو پہچاننا ایک باقاعدہ فن ہے۔ اسی کو ہمارے علماء کہتے ہیں تعامل صدر اول کے شواہدات آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس لیے صدر اول مطلب وہ زمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تھا، پھر اس کے بعد جو ان کی شاگردی کے اندر رہے ہیں، یہ جو صدر اول کا دور ہے، اس کے شواہدات اگر آپ کے پاس ہوں گے، وہاں سے تواتر آگے چلتا ہوا نظر آئے گا تو وہ تواتر مانا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی رسم کو قائم کیا، بعد میں مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر اس رسم کو تبدیل بھی کیا گیا، پھر وہی تبدیل شدہ چیز مصلحت مرسلہ کے اندر صدیوں تک جاری چلتی آئی، آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دینی متواتر ہے، جس رسم پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا، قولاً ہو یا فعلاً ہو، یہ بہت غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اکثر بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں، تعامل صدر اول کی گواہی ہونی چاہیے، ورنہ تو کوئی بھی رسم چلتی ہوئی ہے، اس میں کئی دھوکے بھی ہو جاتے ہیں، استدلالی غلطیاں لگ جاتی ہیں۔ بھائی مثال کے طور پر مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ جمعے کے اندر جو ممبر پر خطبہ دیا جاتا ہے نا، اس کے کچھ افعال ایسے تھے جو صحابہ کرام کے بعد جب بادشاہت کا نظام تھا، اس بادشاہت کے نظام کے اندر کچھ رسمیں انہوں نے جاری کر دی تھیں، ٹھیک ہے، جیسے مؤذن کے سامنے اذان دی جاتی ہے، تو کئی بعد میں آنے والے علماء نے ذکر کیا کہ ہمیں یہ کام مشروع لگتا ہے، اس لیے کہ یہ تو شروع سے ہی نسلاً در نسلاً چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حالانکہ جس وقت تحقیق کی گئی تو پتہ چلا تھا کہ کچھ بادشاہوں نے یہ رسم قائم کی تھی جو ایسی پھیلی جو آج تک چلتی ہوئی آ رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صدر اول کا تعامل کی گواہیاں وہ الگ مل رہی تھی۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ تعامل صدر اول بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کے کو شرعی متواتر ثابت کرنے کے لیے، اور شرعی متواتر مطلب جس رسم پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا، قولاً ہو یا فعلاً ہو، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اچھا، اب امام حاکم نے جو یہ جملہ کہہ دیا کہ حضرت علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے، یہ متواتر اخبار ہے۔ اب بات وہی ہے کہ یہ تو صدیوں بعد آئے تھے امام حاکم، جب علماء نے اس سے پیچھے دیکھنا شروع کیا تو تعامل صدر اول کی کوئی گواہی موجود نہیں ہے، تعامل صدر دوم کی بھی کوئی گواہی موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو تواتر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حاکم کے دور میں یہ متواتراً خبر ایک تھی، بہت مشہور خبر تھی، ہر دوسرے کی زبان سے سننے کو ملتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے، بس اتنی سی بات۔ لیکن یہ وہ متواتر ہے جو صدر اول سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس پر کوئی شہادت موجود نہیں۔ اسی وجہ سے محققین علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ امام حاکم کا اس کو متواتر کہہ دینا انف نہیں ہے، تواتر ثابت کرنے کی شرائط الگ ہوتی۔ ہاں، اس کو خبر واحد کے زمرے میں دیکھا گیا
جب اس کی روایت کو دیکھا تو مجہول راویوں پر مشتمل یہ روایت تھی، اس لیے علماء قبول نہیں کرتے ہیں اس کو، اس لیے کہ کچی بات سے ہم نسبت نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کسی کی ولادت کہاں ہوئی کہاں نہیں ہوئی، یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے یا دینی استنباط یا دینی استدلالات ہم اسے کر سکیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، وہ اس تواتر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ قول اختیار کر لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں میں اتنا کہتا ہوں کہ کچھ شخصیتیں، کچھ ذات اللہ کی اتنی مبارک ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں نا وہ برکت ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی ہوں گا برکت والا ہوں گا، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت ہوگی۔ تو بعض اللہ کی نیک بندے ایسی مبارک ذاتیں ہوتی ہیں کہ وہ جہاں ہوتی ہیں برکت وہاں ہوتی ہیں۔ یہ محتاجی ان کو نہیں ہوتی ہے کہ ہم برکت کے لیے ان کو کوئی مقام مقدس پہ لے کر جائیں۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ربیع الاول کو ہوئی، رمضان میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات اتنی اعلیٰ اولیٰ افضل ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے کہ ہم نسبت دیں کہ بھائی وہ رمضان میں پیدا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوں گے اللہ کی وہ ایک رحمت اور برکت ہی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، ہم جہاں بھی ہوں گے برکت ہی برکت۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، جس دن ہم پیدا ہوں گے سلامتی سلامتی اللہ کی۔ تو کچھ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو فضیلت کے لیے محتاجی نہیں ہوتی ہے کہ ہم انتساب کریں کسی جگہ کا، کسی مقدس جگہ کا، بلکہ وہ جہاں بھی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مبارک ہستیاں ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ جہاں ہوتے ہیں یاد رکھیے گا اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہوں رحمت اور برکت، جب وہ کوفہ گئے رحمت اور برکت، جب ان کی پوری زندگی جس جگہ پر گزری وہ رحمت اور برکت ہی گزری۔ اسی طرح جتنے بھی شہداء صالحین ہیں وہ جہاں ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے دین کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں، وہ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت۔ تو یہ ایک نقطہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا۔ باقی ہر چیز لڑائی جھگڑے کی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی کی ولادت کو اگر کوئی سمجھتا ہے کعبے میں ہوئی ہے بس ٹھیک ہے، اس لیے کہ کچھ باتیں آئی ہیں اور بعض محدثین نے اس کو تواتر لکھ دیا اس پر۔ اب وہ اس تواتر کو سمجھتے ہیں کہ جہاں تواتر ہوتا ہے وہاں سند نہیں دیکھی جاتی، تواتر خود ایک دلیل ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تواتر وہ شرعی تواتر نہیں، اس کے لیے صدر اول کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ ان روایتوں کو خبر واحد درجہ دیتے ہیں، اور خبر واحد درجہ دے کر جب ان کی سند کو دیکھتے ہیں مجہولین پر مشتمل ہے، وہ استدلال بالکل نہیں کرتے، وہ ضعیف ٹھہرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت کے لیے ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ نسبت کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اتنی سی بات ہے۔